تو ایک روز مجھے خیال آیا میں ان سے شاعری کیوں نہیں سیکھوں. تو خط پہ میں لکھی کہ مخدوم مجھے آپ شاعری سکھا دیجیے. تو بولے اچھی بات ہے، اب جب حیدرآباد آئیں گے تو دکھا دوں گا، مگر آپ ایک لائن لکھ کر بھیجوائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا لکھنا. اب مجھے تو شاعری آتی نہیں تھی، کوئی ایک لائن میری تھی، باقی لائن سب چرائے ہوئے تھے. لکھ کر میں بھیجوا دی. تو جو میری تھی اس کو کراس کرے، جو چرائی ہوئی تھی اس کو ٹک کرے. پھر میں سمجھ گئی، وہ پہچان لیے. پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں، پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں، روز نکلے گی بات پھولوں کی، پھر چھڑے رات بات پھولوں کی، رات ہے یا بارات پھولوں کی. ایک بار یہ قصہ کافی سننے کو آیا اور مشہور بھی ہوا، لوگ اس کے بارے میں باتیں بھی کرتے تھے کہ مخدوم صاحب کی قبر پر جو کہ حیدرآباد میں ہے، وہاں پر روز لال گلاب آنے لگے. ایک طرح سے لوگوں کو روز شک ہونے لگا کہ یہ لال گلاب آ کہاں سے رہا ہے، یہ رکھ کون رہا ہے روز، لیکن کسی کو کبھی پتہ نہیں چل پایا. اس بارے میں آج تک لوگ جاننا چاہتے ہیں. 1961 میں مخدوم صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ بھی ایسے پپا مخدوم سے ملنا چاہ رہے تھے اور مخدوم پپا سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے. اور پھر ایک دوست کے گھر میں دعوت تھی تو مخدوم وہاں پر تھے اور ہم لوگ اس دعوت میں شامل تھے. میں تبھی ویانا سے آئی تھی جہاں کمیونسٹ بڑے زور میں تھے، اور میں آ کے بیٹھی. جب معلوم ہوا کہ مخدوم بھی کمیونسٹ ہے تو میں پہلے سے ان سے سوچ رہی تھی بھائی کیا بات کروں گی ان سے میں. خیر پپا وغیرہ بات کر رہے تھے، نہ جانے کس طریقے سے میں نے کہا او دے ٹیریبل پیپل. تو مخدوم نے کہا آپ کیا جانتی ہیں کمیونسٹ کے بارے میں؟ میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، مگر ابھی میں آئی ہوں ویانا سے اور کس طرح لوگوں کو ستا رہے تھے، میرا کیمرہ تک چھین لیے، اور آکیوپیشن میں تھا نا وہ. تو خیر اس کے بعد تو بات چیت نہیں ہوئی اور کھانے پر گئے، پپا کے ساتھ بیٹھے رہے، میں تو دور بیٹھی اور میں سوچی کہ خدا نہ کرے کہ پھر ملاقات ہوئی زندگی سے. خیر پپا نے کہا مخدوم صاحب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور آؤں گا. میں نے کہا کیوں بلائے پپا ان کو؟ خیر تھوڑے دنوں کے بعد اب ایک دعوت تھی. ہم اکثر بمبئی میں رہا کرتے تھے، حیدرآباد کم آیا کرتے تھے. تو اس دعوت میں پپا ان کو بلا ہی لیے. تو میں سوچی یہ آدمی کو کیوں بلائے پپا، یہ کیا انجوائے کریں گے. تو جو کک تھا ہمارا وہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تھا، تو اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا تھا. تو اس کا کھانا تو پوچھتے کہ آپ اتنا خوبصورت ڈیکوریشن کرتا تھا، بڑے بڑے دمبے وغیرہ سب ٹیبل پر لگ جاتے تھے. تو اس وقت تو میں سوچی مخدوم چھری کانٹے سے کھا سکیں گے نہیں کھا، تو میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور پھر میں نے کہا چھری کانٹے دی تو انہوں نے کہا میں ہاتھ سے کھا سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں ضرور کھائیے ہاتھ سے. تو وہ ہاتھ سے کھا رہے تھے. اور اس طرح دوسرے روز معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک نظم سیاست میں چھپی تھی، اس کا نام تھا بساط رقص. تو وہ تو میں ڈر گئی پڑھ کر. تو وہ پورا جو ہو رہا تھا نا وہ پورا بساط رقص میں ہے. اور ایک شائع کرنے کے لیے مجھے ٹیلی فون دیے تھے، میں یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہوں؟ بولی نہیں آپ نہیں کر سکتے، مجھے مار ڈالیں گے گھر میں. تو اس طرح تو اس کے بعد ہم بمبئی میں تھے، میں باہر تھی، میں موریشیس میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا. تو بڑی دھوم تھی، لوگ یہاں سے وہاں سے آئے. زینت ساجدہ نے بڑا خوبصورت ان پر لکھا
اور ان کو دفنایا گیا یہیں پر شاہ خاموش کی درگاہ ہے، وہاں پر ان کو دفنایا گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو مجھے افسوس ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے کھیتوں میں دفنانا، ایک طرف بیل لگانا پھول کی، ایک طرف انگور کی، کیونکہ پیتے تھے تو انگور کی بیل۔ تو ہم لوگ انگور کی تو بیل لگائے اور پھولوں کی بیل لگائے، مگر اس کے بعد میں پھول بھجواتی تھی، لال پھول ان کے۔ تو ایک دن کوئی صاحب سیاست سے مجھے ملنے آئے، تو بولے کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے مختوم کے خبر پر لال پھول ہی پھول ہیں گلاب کے، یعنی تو میں نے کہا صحیح؟ تو بولے ہاں ہاں، میں جب بھی جاتا ہوں لال پھول ہیں اس پر۔ میں نے نہیں بتایا کہ میں بھجواتی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ یہ انتظار نظم ہے مخدوم محی الدین کی، جسے میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، اپنا ارمان برافغندہ نقاب آئے گا۔ نظر نیچی کیے شرمائے ہوئے آئے گا، زلفیں چہرے پہ بکھرائے ہوئے آئے گا۔ پتیاں کھٹکیں تو سمجھا کہ لو آپ آ ہی گئے، پتیاں کھٹکی تو سمجھا کہ لو آپ آ ہی گئے۔ سجدے مسرور کے مسجود کو ہم پا ہی گئے۔ شب کے تاروں کو، جاگے ہوئے تاروں کو بھی نیند آنے لگی۔ آپ کے آنے کی ایک آس تھی، اب جانے لگی۔ صبح کے سیج سے اٹھتے ہوئے لی انگڑائی، او صبا تو بھی جو آئی تو اکیلی آئی۔ میرے محبوب، میری نیند اڑانے والے، میرے مسجود میری روح پہ چھانے والے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں پر کا ارمان نکلے، آ بھی جا تاکہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جا تاکہ تیرے قدموں پہ میری جان نکلے۔